السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، حاضر ہوں آج کا شو لے کر۔ آج کا شو بھی ہم نے حسب معمول بہت ہی اہم موضوعات کے گرد جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ آج ایک بڑی اہم رپورٹ جاری ہوئی، میڈیا میں آ گئی۔ رپورٹ تو گزشتہ روز جاری ہوئی تھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، جس میں کرونا کے حوالے سے جو ریلیف تھی، کرونا کے حوالے سے جو فنڈز تھے، اس میں بہت سی irregularities کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ رپورٹ بڑی ہوشربا ہے، بڑی اہم ہے، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے مختلف جو مد میں رقم خرچ ہونی تھی وہ رقم خرچ نہیں ہو سکی، ریگولیٹریز ہوئی، ریلیز نہ ہو سکی، اور بعض جو اشیاء تھیں ان کی خرید و فروخت جو تھی، خرید تھی ان کی، وہ بھی بر وقت نہ ہو سکی۔ تو اس پر بات چیت کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ، اتنی جب پینڈیمک دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، پاکستان میں بھی تھی، تو یہ کس طرح سے ہوا۔ اس کے علاوہ آج ہم نے ذکر کرنا ہے اگلے ہفتے، اگلے اتوار کو NA 133 کا الیکشن ہے، قومی اسمبلی کی خالی سیٹ کا۔ اس پہ اب کیا صورتحال ہے، حکمران جماعت کہاں کھڑی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں کیا کر رہی ہیں، اور اس الیکشن کا نتیجہ کس طرح سے نکلے گا، اور یہ الیکشن جو ہے کس طرح سے مستقبل کی راہیں متعین کرے گا سیاست کی۔ اس کے علاوہ آج صبح یہ پتہ چلا کہ سرکولیشن سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ نے جو سعودی عرب سے ڈیفر پیمنٹ پہ تیل آنا ہے اس کی منظوری دے دی، اور اس کے علاوہ جو $3 ارب کی ایک امداد ہمیں ملنی ہے اپنے اسٹیٹ بینک میں ریزرو میں رکھنے کے لیے، اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے۔ اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ جب یہ رقم آ جائے گی ہمارے پاس، پاکستان کے پاس، تو پھر اس سے اس وقت جو مشکلات ہیں قوم کی، خاص طور پر پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور دیگر اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے، ان میں کچھ کمی آئے گی، یا یہ رقم جو ہے محض دکھاوے کے لیے، دکھانے کے لیے اور سجاوٹ کے لیے استعمال ہوگی۔ ان تینوں موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، جو کہ جنہوں نے جوائن کیا ہمیں لاہور سے۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اس کے علاوہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے جوائن کیا ہمیں، تعلق آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور اس کے علاوہ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی ہال مارک تھا، جو کہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے دور حکومت میں شفافیت ہوگی، گڈ گورننس ہوگی، اور کسی قسم کی کوئی بے قاعدگی نہیں ہوگی۔ یہ رپورٹ جو ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 40 سے 50 ارب روپے کی irregularities ہوئی ہیں کرونا فنڈ میں، یہ کیا رپورٹ ہے، کیوں ایسا ہوا؟ اور جب یہ رپورٹ جاری ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ جو دعوے تھے ٹرانسپیرنسی کے، شفافیت کے اور گڈ گورننس کے، ان کے حوالے سے آپ اور آپ کی حکومت کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ نارملی کوئی بھی پیپرا رولز کے مطابق سے ہٹ کے کوئی پروکیورمنٹ ہو، اس میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بولتی ہے۔ لیکن آپ کہہ لیں کرونا کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایمرجنسی میں ہو رہی تھیں، مطلب ایک ارجنسی ایک موجود تھی، جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ بعض جو پروسیجرز ہیں ان کو اپنے پاس پشت ڈال کے آپ نے کو کام کرنا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر تو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں کوئی امبیزلمنٹ ہے، جہاں کوئی کرپشن ہے، جہاں کوئی ریٹ ڈفرینٹ ہیں، تو وہ ایک اٹ کین بی اے سیریس تھنگ وچ از ناٹ دیئر۔ باقی یہ ہے کہ جیسے کوئی ارجنسی کو میٹ کرنے کے لیے یا باقی چیزیں، وہ میں سمجھتا ہوں وہاں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اوورآل جو اس کو دیکھ رہے تھے، مطلب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے، تو وہاں بھی مطلب اوورآل شفافیت کی جتنی بھی ہسٹری ہے وہ ٹھیک ہے، اور ہماری اپنی گورنمنٹ کی جو ہسٹری ہے شفافیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑی شاندار ہے۔ لہٰذا اس کو رپورٹ کو میں سمجھتا ہوں دو چیزیں اس میں، چیمہ صاحب، اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے، اس کے مختلف پوائنٹ سے بڑی لمبی رپورٹ ہے، یوٹیلٹی اسٹور کی جانب سے غیر معیاری فلور مل سے آٹا خریدا گیا، یہ تو ریگولیٹری نہیں ہے۔ یوٹیلٹی اسٹور کی جانب سے جو سبسڈی دی گئی اس کی منتقلی کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ 50 ارب روپے کی سبسڈی میں سے 80% فنڈ جاری ہی نہیں ہوئے۔ بجلی کے لیے جو 100 ارب روپے کا ریلیف پیکج تھا، اس میں صرف 15 ارب جاری کیے گئے۔ تو یہ تو بڑے سیریس irregularities ہیں۔ یہ اگر irregularity بھی ہے تو یہ ایسی ہے جس کا کم از کم آپ کی اہلیت، آپ کے پیسے سے تعلق تو بنتا ہے۔ جی اچھا، اس میں دیکھیں، میں چونکہ میرے پاس ایک حلقہ ہے، اور یہ جو یو کین سے کہ بہت ہی ایکٹیو تھا میں ان دنوں ریگارڈنگ، چونکہ کرونا ایشو کیسا تھا۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کا آٹے کی بات جو ہوئی، آٹے میں ایک اسپیسیفکیشن ہے
आटे में स्पेसिफिकेशन है कि आपने 55% आटा निकालना है, इतने परसेंट 12% आप बल्कि 70% आटा है, 12% आप चोकर निकालते हैं, 18% मैदा निकालते हैं और 1% से कम उसमें मॉइस्चर होता है। उस स्पेसिफिकेशन के बगैर कहीं हमारी गवर्नमेंट में आटा नहीं निकला। ये एक बड़ी शिकायत है, अक्सर आप पढ़ते हैं कि फ्लोर मिलों वाले कर रहे हैं, क्या नाम है, हड़ताल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। नॉर्मली ये था कि इनका जो गेन है, गेन इसे कहते हैं, ये जो मॉइस्चर ज्यादा करके तो गेन इसे कहते हैं, ये गेन नॉर्मली 3.5% ये किया करते थे, अकाउंट फॉर किया करते थे फ्लोर मिलों वाले। अब इस जवाब दीजिएगा, आपने जो कि शुरू में कहा कि पेपरा रूल्स की या प्रोक्योरमेंट की जो है कई दफा खिलाफवर्जी हो जाती है। माजी में आप और इमरान खान साहब कहा करते थे ये जो इरेगुलरिटीज हैं ये भी करप्शन के जुमरे में आती हैं। अब आ चुके आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि चले अगर कोई प्रोसीजरल गलती हो जाए तो ये करप्शन नहीं होती। तो आइंदा अगर कोई हुकूमत जो है, आने वाली हुकूमत या माजी की हुकूमतों ने अगर ऐसी गलतियां की हैं तो क्या उनको भी फिर करप्शन ही समझते या उनको करप्शन समझते और अपनी दफा जो है उसको एक बाकायदगी कह के इसको नजरअंदाज करना चाहते हैं? देखें इरेगुलरिटी कैन गो बोथ वे। वो आपका एक करप्शन भी हो सकती है, खुदा न खास्ता कहीं करप्शन में भी जा सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये भी हो सकता है कि पेपर रूल की आप पहले कोई जल्दी में आप कर रहे हैं तो कोई अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी है तो उसको कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज हो सकती है। पहली बात मैं जो बात कर रहा था आटे के हवाले से मैं गवाह हूं, और दूसरा ये कि मेरा फूड का बिजनेस भी है। तो यू कैन से कि यहाँ पे जितने जुर्माने लाहौर में जितनी मिले हैं, जितने उनको जुर्माने हुए हैं, जितने तंग थे, जितनी बार हड़ताल करने को और आज भी तैयार रहते हैं आटे को क्वालिटी से हट के आटा देने की। जरा बात कर लेते हैं अपोजिशन के नुमाइंदे से। फनानुल्लाह साहब, आप ये बताइएगा जी खत्म कर ले बात, ठीक है, ओके जी, बस आप बात दूसरी बात इसमें आपने दूसरी बात इसमें जो बात की है कि आपके जो 150 लोगों को 1.5 करोड़ लोगों को घरों को 12,000 रुपया दिया गया, उसमें बड़ी शफाफियत से दिया गया है। हमने कहीं कोई शिकायत इस तरह की नहीं सुनी। और आप जो बात फिगर बोल रहे हैं, ये फिगर काफी बड़ी बोल रहे हैं, 70% या 60%, क्या बोल रहे हैं? रिपोर्ट में लिखा है जी, मैंने तो नहीं पढ़ा, ये कहा कि लोगों तक नहीं पहुंची। इसके अलावा जी अच्छा, ये देखें, ये नामुमकिन सी बात है। ये मैं समझता हूँ कि इस बात का ऑडिट होना चाहिए, होगा। फनानुल्लाह साहब, आप ये बताइएगा, एक भी ऐसा नहीं हमें शिकायत। फनानुल्लाह साहब, आप ये बताइएगा कि कहा यह जाता है इस रिपोर्ट के हवाले से, ऑडिट रिपोर्ट जो है सरकार की रिपोर्ट है जाहिर है और उसका कॉपी मौजूद है, कि ये रिपोर्ट उस वक्त जारी हुई जब IMF ने एक प्रेशर डाला कि अगर आपने एग्रीमेंट करना है तो उससे पहले फलां चीजें जो है वो आपको शो करनी पड़ेंगी, उनको मज़र-ए-आम पर लाना पड़ेगा। तो अगर ये IMF का दबाव ना होता, अगर हम रिपोर्टेडली ये ठीक है, तो फिर क्या ये इतना बड़ा जो एक एम्बेजलमेंट थी, इतनी बड़ी इरेगुलरिटी थी, ये छुपी रहती? अपोजिशन ने भी इस पर कोई बात नहीं की, कोई इसको सामने लेके नहीं आए? देखिए, हमने तो इनकी करप्शन के ऊपर बहुत दफा जो है वो आइडेंटिफाई किया है। ये करप्शन है, वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी से जो 190 मिलियन पाउंड जो है हुकूमत ने लेके दे दिए, वो इससे भी बड़ी करप्शन है। और ये वो वाली करप्शन है जिसके अंदर कोई बचत नहीं है कि आपने हुकूमत सरकारी खाते में एक पैसे लिए और आगे उठा के एक प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दिए जो करप्शन का पैसा था। फिर ये जो इन्होंने अभी किया है, ये हमें ये मालूम था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर माल लंबा बना है, क्योंकि उधर कोई पेपरा शेपरा फॉलो नहीं करते। वो वहां पे वो उन्होंने दबा के अपनी कंपनी बनाई और नीचे धड़ाधड़ उनको जो है वो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट निकालते गए। कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। ये सानिया निस्तर साहिबा की मैंने करप्शन पकड़ी, मैंने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि 28 लाख रुपए का एक IT सिस्टम जो हमने लगा के गए थे 2017-18 में, वो सिस्टम की जगह इन्होंने 68 करोड़ रुपए का सिस्टम लगाया IT का, और वो आज तक नहीं चलता। हमारा 27 लाख वाला ही चलता है, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। इन्होंने उनको कुछ पूछा भी नहीं कि आपने ये कैसे किया। और अब जो है वो इंटरनेशनल, ये लोग अब इंटरनेशनल चोर डिक्लेयर हो गए। हम नहीं कह रहे, अब सारी दुनिया कह रही है कि ये जो एम्बेजलमेंट हुई है, या IMF ने इनसे IMF को भी मालूम था कि माल बनाया है इन्होंने बीच में। ऐसे नहीं वो पूछ रहे थे कि आप क्या कहते हैं इसका हिसाब दे, और ये इसको दबा के बैठे हुए थे। जब जो है वो सामने अब आ गई बात, तो अब ये इसको राइट लेफ्ट घुमा रहे हैं। करेंगे क्या, इसको किस तरह से टैकल करेंगे? इसको सेनेट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, या ऐसे ही बयानबाजी? मैंने आज सेनेट में क्वेश्चन तो पुट अप कर दिए इससे रिलेटेड, ठीक है ना। वो नेशनल क्राइम एजेंसी से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने पुट अप कर दिए। इस ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऑडिट से रिलेटेड भी पुट अप कर दिए, इसके ऊपर पुट अप कर दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क में हालात ये हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड किस्म का आपको पता है सीन है ना, तो वो बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब आते भी नहीं। जहां पे उनको लगता है कि ये सवाल का जवाब जो है हमारे गले पड़ जाएगा, वो जवाब ही नहीं देते, वो उसको उसी तरह घुमाते हैं जिस तरह कहते हैं। लेकिन हाउस में जो सवाल किया जाए तो उसका जवाब देना तो लाजिम होता है। लाजिम होता नहीं देते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है बहुत दफा कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। मतलब ये हुआ है कि फिर मुझे खड़े होकर तकरीर करनी पड़ी है,
اور وہاں پہ بہت زیادہ کیا ذرا لے لیں برسٹر صاحب کو بھی، پیپلز پارٹی نمائندے کو بھی لے لیں. میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس کے بعد، یہ تو وہ والی میں آپ کو ان کی کرپشنیں بتا رہا ہوں جو بڑی سیدھی سیدھی ہے. ٹھیک. ڈیسکون کو مہمن ڈیم کا کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا 200 ارب روپے کا، اور ڈیسکون جو ہے وہ کس کی کمپنی؟ ٹھیک ہے بالکل. یہ وہ سیدھی سیدھی کرپشن ہے. برسٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ چینی کا بحران آیا، چینی کے بحران پہ بھی جو ایڈمٹ کیا گیا کہ حکومتی لوگ کچھ نکلے، اس میں گندم کا بحران آیا، پٹرول کا جو بحران آیا، اس کے علاوہ چینی، آٹا، ادویات، یہ سارے بحران آتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ بحران جو ہے وہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں. اب ایک اور آڈٹ رپورٹ آئی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن جو ہے اتنی کمزور ہے، اتنی بے سمت ہے کہ اتنے بڑے بڑے ایشو کے باوجود ان ایشوز کو وہ ٹیکل نہیں کر پاتی، ان کو کیش نہیں کرا پاتی، اور ان سے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے پاتی. تو اب کی بار اس رپورٹ کے بعد کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ اپوزیشن میں کوئی جان آئے گی؟ عامر صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب. آپ نے وہ ساری زندگی ہم ایک محاورہ سنتے تھے، چور مچائے شور، اور اگر اس کا پاکستان کی 74 سالہ تاریخ پہ کسی کے اوپر آپ کو پورا نظر آتا ہے تو وہ یہ موجودہ حکومت ہے. ہمیشہ سے ہر ایک کو چور اور ڈاکو کہنے والے لوگوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت کہ پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت ہے. باقی جتنے سکینڈلز اس حکومت کے دور میں آئے ہیں وہ کبھی نہیں آئے. ہاں بس وزیر اعظم کو عادت ہے یا وزراء کو عادت ہے کہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مافیاز بڑا تنگ کر رہے ہیں، یہ چور اور ڈاکو اور فلاں اور فلاں، اور جب اپنے ہی کمیشن بناتے ہیں تو اس کے اندر رپورٹس کے اندر ان کے نام آتے ہیں. اب یہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ آئی ہے یہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے کہ کووڈ جیسا ایشو آیا، ایک وبا آئی، اس کے اوپر حکومت نے بجائے اس کے کہ ایمانداری کے ساتھ سب کو انوالو کر کے ان فنڈز کے ذریعے پاکستان میں ہیلتھ کا ایک بہتر انفراسٹرکچر کھڑا کیا جا سکتا تھا، اس حکومت میں اس میں اربوں روپے لوٹے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سے پہلے پنجاب کے اندر بزدار سرکار کے اوپر یہ بہت سے الزامات لگے تھے کہ جو انہوں نے ہاسپٹل بنائے تھے، اسٹیبلش کیے تھے، کہ جتنا بھی اس کے اندر فنڈز استعمال ہوئے تو اس میں بہت ہی زیادہ کرپشن تھی. یعنی انہوں نے وبا کو بھی لوٹ مار کا ایک پروگرام بنایا. میں سمجھتا ہوں جو سوال آپ نے کیا ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی خصوصاً اور عمومی طور پہ اپوزیشن کی کوشش یہی ہے کہ اس حکومت کے تمام کالے کرتوت جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. ہمارے پاس فورم ایک پارلیمان ہوتا ہے، ایک آپ لوگوں کا یہ فورم ہے جو میڈیا پہ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. بریک لینی ہے ہم نے، جی اپنے بات ختم کر لی، بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم نے جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے لاہور کے NA 133 کے انتخاب کے حوالے سے. قومی اسمبلی کی ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے، وہ الیکشن جو ہے آنے والے دنوں میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں، الائنسز بننے ہیں، ایڈجسٹمنٹس ہونی ہے، اس کے حوالے سے کیا راہیں متعین کرے گا. بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک. چیمہ صاحب براہ راست آتے ہیں آپ کے پاس. آپ NA 133 میں کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے، آپ کے جو متبادل کینڈیڈیٹ تھیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئی. شاید ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا موقع ہے، اگر میری یادداشت ٹھیک کام کرتی ہے، کہ حکمران جماعت جو وفاق میں حکمران ہے، پنجاب میں حکمران ہے، KP میں حکمران ہے اور بلوچستان میں بھی حصہ دار ہے، پہلی دفعہ ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک سیٹ پہ اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہوا کیا ہے؟ یہ غلطی کس کی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ میں بڑا سچی بات ہے بڑا خوش ہو رہا تھا اس میں وقفے میں کہ یہ جو اپوزیشن کا یا میڈیا کا رول ہے، ایکچوئل رول وہ پلے ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی رانگ ڈوئنگ ہو یا اشارہ ہو یا کہیں ذکر ہو تو اس پہ بات کرنا. یہ صرف اور صرف NRO مانگتے رہنا یا ٹیپ کا یا آپ کہہ لیں کہ جسٹ ویڈیوز، اس طرح کی باتوں کی بجائے یہ ایک مطلب پازیٹیو ہے. سو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس طرح کی باتیں ہائی لائٹ کیا کریں تاکہ معاشرے میں ٹرانسپیرنسی آئے. دوسری بات آپ نے پوچھا کہ جی NA 133 میں کیا ہوا. NA 133 میں جی میں نے زندگی میں پہلی بار شاید مجسم بدقسمتی جسے کہتے ہیں نا، مجسم، اس کی کوئی شکل اگر ہوتی ہے تو شکل جو ہے وہ پہلی بار میں نے دیکھی ہے کہ آپ کہہ لیں اس میں میری، چونکہ میں کارپوریٹ کا آدمی ہوں تو کارپوریٹ میں ہمیشہ ایک اچھے لوگ رکھے جاتے ہیں. سینئر وکلاء ہیں میرے پاس یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فارم ہے
जो नॉर्मली मेरे कागज जमा कराती है, फाइनेंशियल वो देखते हैं, बाकी पोर्शन ये देखते हैं। तो सीनियर वकला आप कह लें कि उन्होंने जब पेपर मेरे सामने रख के तैयार करके, तो मैंने सिर्फ 2 ही सवाल पूछे हैं उस दिन उनसे कि जी आपके प्रपोजल ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी एडवाइजर क्या नाम है आपका, सेकेंडर ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कौन कौन है? उन्होंने कहा एक फलां ने दिया, एक फलां ने दिया, वो ये बंदे ठीक हैं। और मैंने कहा उनका वोट चेक कर लिया, उन्होंने लाके मेरे सामने वोटर सर्टिफिकेट रख दिया कि ये वोटर सर्टिफिकेट है, एड्रेस हमारे इलाके का लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने साइन कर दिए। अच्छा, सो आप कह लें कि रात को हमें पता लग गया, जिस दिन कागज जमा कराए तो सुबह तक पता लग गया कि जी कागज ठीक नहीं है। सो इट वाज, उसके बाद जो भी हम एफर्ट कर सकते थे हम समझते थे। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? आपके पास तो एक फॉर्म अभी बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए आप? देखें, सच्ची बात है कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हाई कोर्ट में जो कुछ हमारे साथ हुआ है बड़ा अजीब हुआ है। हाई कोर्ट में जो पहला ट्रिब्यूनल बना, ट्रिब्यूनल के जज साहब ने कहा कि जी मेरे बड़े तल्लुकात थे मरहूम परवेज मलिक साहब से, तो अगर आपको माइंड ना करे तो फिर मैं, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं फैसला कर दूं। मैंने कहा जी आप फैसला कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं है। खैर उन्होंने जो फैसला किया ठीक है, हमने कभी उस पर इतराज नहीं किया। दूसरी बात, जब पहला बेंच बना फिर, तो पहले बेंच लेट बना, फिर उसने तारीख लंबी डाली, तो फिर जब डेट आई तो बेंच ने मदद कर ली। उन्होंने कहा जी वो शायद क्या नाम है, वहीद जो एमएनए लाहौर से, उनके भाई थे उसमें, जो मुस्लिम लीग नून के एमएनए है 125 से, उनके भाई थे। तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। फिर दूसरा बेंच बना, तो दूसरे बेंच ने भी वो भी बेंच लेट बना, फिर उसकी तारीख लंबी हो गई। फिर जब तारीख आई तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी मेरे बड़े पर्सनल तलकात हैं। और फिर तीसरा, मैं उस दिन बड़ी फ्रस्ट्रेशन का मैंने इज़हार किया। मैंने कहा देखें इसमें, लेकिन सर फिर देखें ना, सुप्रीम कोर्ट की बात बाकी है ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे आप। मैं बेसिकली आपको देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका पीरियड है लगने का, वो 4 से 5 दिन वहां लगते हैं। सो बेसिकली इस वक्त तक इलेक्शन गुजर जाता है या इलेक्शन के करीब चले जाते हैं, बिल्कुल इलेक्शन के करीब। सो मैं समझता हूं कि यहाँ पे इतना इंटेंस देखा है मैंने मुस्लिम लीग नून को हाई कोर्ट में कि मतलब शर्मिंदगी हुई मुझे, सच्ची बात है देख के। लेकिन देखें ना, वो तो मुखालिफ जमात है, मुखालिफ जमात तो आपके सुकम से, आपकी कमजोरी से फायदा उठाएगी। अफनानुल्लाह साहब आप ये बताइएगा कि शायद बड़े से बात ये पहला मौका है। मैं सिंपल इस बात करूंगा कि देखें, जुडिशरी का ये काम नहीं है कि जुडिशरी ने या आप कह लें अदालत आइसोलेशन में रहती है। अदालत अगर लोगों के या जजेस के भाई अगर एमएनए होंगे, एमपीए के होंगे, बापियां भी, सर फिर तो आपको वो केस तब्दील कराना चाहिए था ना, आपको एतमाद कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि वक्त हमारा कम है, मेरा अफनानुल्लाह साहब आप बड़े से बात उन्होंने सुनने से इनकार किया, लेकिन टाइम खा गए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी आप ये बताइएगा कि बड़े से बात पहला मौका है कि आपके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बड़ी जमात जो पंजाब में हुक्मरान है वो नहीं है। क्या तो है आपको कि पिछले इलेक्शन आपने 12-13 हजार वोटों से जीता था, अब आपका मार्जिन ज्यादा होगा? क्योंकि कम मार्जिन से जीते तो लोग कहेंगे कि आपकी पॉपुलैरिटी तो कम होगी, क्योंकि मुकाबला तो आपका है नहीं, अब मुकाबला मेन जमात से नहीं है, पीपल्स पार्टी तो मैदान में मौजूद है। तो इस इलेक्शन से आपको अपनी जमात की जो फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उससे किस तरह से एनालाइज करने में मदद मिलेगी? देखिए, हम जो भी कोई भी इलेक्शन होता है उसको हम बहुत डिटेल में जाके एनालाइज करते हैं कि अगर जीते हैं तो क्यों जीते हैं, हारे तो फिर उसको ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि क्या वजूहत हुई हैं। तो ये जरूर हमें उम्मीद कर रहे हैं, हमने अपनी बड़ी तैयारी की है इस इलेक्शन के लिए। वो हल्का जो है वो ट्रेडिशनली मुस्लिम लीग नून का हल्का है, हम हमेशा ही नॉर्मली उसको जीते, बड़े बड़े बुरे वक्तों में भी हम जीते हैं वो हल्का। तो ये है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी 13,000 से ज्यादा, बल्कि काफी ज्यादा का मार्जिन हो। और पीपल पार्टी से हमारा जरूर मुकाबला है और पीपल पार्टी जो है वो उधर बड़ी मेहनत भी कर रही है। तो वो लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे 5 तारीख को जो है क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं ये बात बता दूं, देखें जो चीमा साहब ने कहा, देखें जब मैं अपना डॉक्यूमेंट जमा करा रहा था सेनेट का, अपने वाले साहब का भी मैंने जमा कराया था उस टाइम पे, तो अब ईसीपी ने कहा सब कुछ क्लियर है, मुझे भी तक आरओ ने कहा सब कुछ, मेरे वाले साहब के बारे में कहा सब कुछ क्लियर है। इनके लॉयर्स आए वहां पे, इन्होंने आके वहां पे पीटीआई के लॉयर्स ने ऐसी उल्टी सीधी बातें की। मुखालिफ जमात जो तो एतराज करेगी, अगर एतराज जेन्युइन है तो एतराज जो है सियासी जमात करती है। मतलब आरओ ने जो है, बल्कि आरओ भी हैरान हुआ, कहते सारे इदारे कह रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं है, आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये, और फिर मैं ये जरूर कहूंगा चीमा साहब को कि देखें अक्सर औकात हमें कहते हैं कि अदालत का जब फैसला हमारे हक में आता है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा, और जब हमारे खिलाफ आता है तो हम बड़ा बुरा भला कहते हैं। इनको मेरा ख्याल है इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है और 5 दिन आगे भी कर सकते हैं। ठीक, हम बात करते हैं बैरिस्टर आमिर साहब से, जो कि डेफिनेटली कैंपेन में हिस्सा ले रहे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी हायरार्की जो है वो लाहौर में मौजूद है, बल्कि सिंध से भी कुमक मंगवाई गई है, वहां से कुछ लोग आए हैं जाके इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि 2 चीजें पूछनी, एक तो ये है कि आप समझते हैं कि जो वैक्यूम एक पैदा हुआ है, इस वैक्यूम से आप फायदा उठा सकेंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि पंजाब में माजी में रिसेंट इलेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरा एक और
چیز جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جس کی آپ تصدیق یا تردید کریں گے ہمارے فورم سے. ایک کلپ چل رہا ہے جس میں کہا گیا ہے, دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک بستی میں لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. دونوں باتوں کا جواب دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ویکیوم نہیں ہے, ویکیوم ایک بنایا گیا تھا. اب 2021 کے بعد 22 میں یا 23 میں جب بھی جنرل الیکشن ہوگا یہی مقابلہ ہوگا. یہ جو کنگز پارٹی بنائی گئی تھی اس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا ہے. جو پارٹی سپریم کورٹ کے اندر ایک لیٹر لکھنا نہیں جانتی ایکسٹینشن کا, جو پارٹی حکومت میں رہتے ہوئے الیکشن کا فارم فل کرنا نہیں جانتی, جو پارٹی کیپیبلٹی کے نام کے اوپر آئی تھی اور انہیں پولیٹیکل ورکر عام ہمارا کاؤنسلر وارڈ کا لے لے اسے بھی پتا ہے کہ فارم کیسے فل ہوتے ہیں. یہ پارٹی وراثت کے خلاف آئی تھی, لیکن وراثت کا یہ حال ہے کہ خود ہی ایک ہی گھر کا امیدوار اور انہی کی بیگم کورنگ کینڈیڈیٹ. یہ ہے وہ وراثت کی سیاست جس کے خلاف انہوں نے بڑا ڈھول پیٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھاگنا اور فرار ہونا ہی ان کے لیے عافیت کی جا تھی. ادروائز جو ان کا حال ہونے جا رہا تھا ان سب کو پتا ہے, اور انہوں نے میرے خیال سے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عرصے سے پنجاب کی سیاست سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس میں بہت سے معاملات ہیں. میں بھی جانتا ہوں, میں نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے. جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ 2 دفعہ میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے, اور میں بڑا جانتا ہوں کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں. لیکن بہرحال اگر حقیقی طور پہ الیکشن ہو, عوام کے مسائل کے اوپر ہوں, سماج کو سیاسی کیا جائے, تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی. لیکن آپ کی جماعت کے لوگ جو ہے سماج کو سیاسی کرنے کے بجائے سماج کو معاشی طور پر پیسے دے رہے ہیں, چل رہے ہیں, ان کی تردید یا تصدیق تو کریں نا کم از کم. آپ میں بتاتا ہوں, کبھی بھی پیپلز پارٹی چلے صاحب, آپ کا بھی صحافت میں ایک وقت گزرا ہے, پیپلز پارٹی کی تو سیاست ہی ان پریکٹسز کے خلاف ہے. اب جب دیکھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے عوام کے اندر صرف آ جائیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کیمپین کے اندر لاہور میں آئیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا وارڈ لیول پہ آفیسز کھول کے کس کے ورکر موجود ہیں, کون وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. باقی تو خفیہ کیمپین ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہو رہی ہے. اور دوسری بات 133 کے لوگوں کے لیے یہ بھی پیغام ہے 133 کے لوگوں کے لیے کہ بہت عرصے سے آپ نے 45 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پنجاب بے رنگ ہے. عامر صاحب ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے, آخری سیگمنٹ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے IMF کے حوالے سے, اور یہ جو سعودی عرب سے ریلیف پیکج جو ہے آنا تھا, آج اس کی ایک خبر آئی ہے کہ وہ آخری مراحل میں ہے, کابینہ نے منظوری دے دی ہے. ان سب معاملات پر بات کریں گے آپ سے بھی اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے بھی. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. عفنان صاحب آپ سے شروع کروں گا. آج خبر یہ آئی ہے کہ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے وہ جو ڈیفر پیمنٹ پہ پٹرول ملنا ہے اس کی بھی منظوری دے دی, اور اس کے علاوہ جو $3 ارب ہمیں ڈپازٹ میں رکھنے کے لیے ملنا اس کی بھی منظوری ہو گئی. اگلے ہفتے توقع ہے, بلکہ جنوری میں توقع ہے کہ IMF کے ساتھ جو ہمارا پیکج ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگا. یہ 3 جو ہے جو ریلیف آئے گی, جو اس سے جو پیسہ آئے گا, جو رقم آئے گی, اس کے بعد آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ عوام کو کوئی جو ہے وہ پرائسز کے حوالے سے, مصنوعات کے حوالے سے, خاص طور پہ پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی ریلیف مل سکتی ہے, ملنی چاہیے؟ دیکھیں, پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ریلیف تو عوام کو اب اس لیے ملنی چاہیے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر گئی ہوئی ہے, وہ اس وقت نیچے آ گئی ہے. وہ $70 کے اراؤنڈ آ چکی ہے, 80 تک گئی تھی, 85 تک, ادھر سب نیچے آ گئی ہے. تو وہ جو اس کا جو بھی ڈفرینشل ہے اس کا عوام تک جو ہے پہنچنا وہ بڑا ضروری ہے, اور اس کے اوپر ہم امید کرتے ہیں کہ پرائسز یہ کم بھی کریں گے, لیکن پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن امید ضرور کرنی چاہیے. جہاں تک بات رہے گی جو $3 بلین ہمیں سعودی ملنے ہیں, دیکھیں $3 بلین کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, اور وہ بھی صرف آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنے بینک میں رکھ سکیں, تاکہ آپ کی میکرو اکنامک آپ کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اچھے رہیں, IMF وغیرہ خوش رہے. بات یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے, جو اکنامک ٹیم ہے, اس کی کمپیٹنسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر انفلیشن کنٹرول ہوگی کہ نہیں ہوگی, آپ کے ملک کے اندر نوکریاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, آپ اور ان کی محنت کے اوپر. اس وقت یہ حال ہے. ابھی ہم لوگ قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کی آئل کی, اس میں پیٹرولیم کی, آپ یقین کریں 7ویں میٹنگ ہے یا 6ٹھی میٹنگ ہے, وزیر صاحب آج تک آئی نہیں اس میٹنگ میں. یہ ان کی آپ سیریسنس کا حال دیکھیں. ملک میں گیس نہیں ہے,
ملک میں پیٹرول نہیں ہے، لوگ باہر لائنیں لگا کے پیٹرول بھروا رہے ہیں، اور ہم ادھر میٹنگ میں دوسری دفعہ واک آؤٹ کر رہے ہیں کہ وزیر کی طرح وزیر صاحب وہ تو مناظرے میں مصروف ہے، میرا خیال ہے چیلنج وہ ہر وقت مصروف ہوتے ہیں، جرنلسٹوں کو چیلنج کر لیتے ہیں کہ وہ مناظرہ کر لیں اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے زیادہ. اب اور آپ دیکھیں، مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بندہ جہاں آپ نے اس کو ڈالا اس نے تباہ و بربادی مچائی، آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈالتے جا رہے ہیں، وہ ادھر تباہی و بربادی مچاتا جا رہا ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ ٹیم جو ابھی ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں، جو انہوں نے پچھلے 3.5 سال کیا ہے، 4 سال یہ کیا ہے، یہ آپ اسی کی ریفلیکشن آگے دیکھیں گے. مزید اور مہنگائی ہوگی، مزید اور نوکریاں جائیں گی، مزید اور مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ نہ ان کو سمجھ ہے، نہ ان کے اندر اتنی کمپیٹنسی ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ بہت زیادہ کرپٹ ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نیشنل کرائم ایجنسی کے 40 ارب روپے انہوں نے اٹھا کے اس بندے اس میں پوچھ لیتے ہیں بیرسٹر صاحب سے. بیرسٹر عامر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیکج ہے، یہ جو اب کہتے ہیں کہ ریلیف آنے والی ہے، سعودی عرب سے آ جائے گی، IMF سے آ جائے گی، اور انڈیکیٹرز کہہ رہے ہیں بہت بہتر ہے، حالانکہ منی بجٹ کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے. اس کے بعد کیا آج اپوزیشن عوام کے بہاف پر یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ اب جو ہے آگے کوئی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے؟ چونکہ آج جو ہمارے پاس رپورٹ ہے جو کل جاری ہوئی تھی، جو ہمارے شماریات ڈویژن ہے، سرکاری ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ 20 اشیاء خوردنوش ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جو اضافے کی شرح ہے وہ تقریباً 18% بتائی جاتی ہے. برسر صاحب، جب مشیر خزانہ خود بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور IMF کے ذریعے یہ کیسے مہنگائی، اس پیکج کے ذریعے، یا سعودیہ کا یہ پیکج تو انہیں حکومت میں آتے بھی ملا تھا، اگر اس وقت اس نے فائدہ نہیں دیا تو آج کیسے دے سکتا ہے؟ میرے خیال سے وینٹیلیٹر کے اوپر آپ کی معیشت ہے، اور معیشت کو اس طرح سے یہ خواب جھوٹے، یہی تو ان کا عمران خان کا اور PTI کا وتیرہ ہے اور منافقت ہے کہ جھوٹ کے ساتھ لوگوں کو ہمیشہ جھوٹ کے خمار کے اندر رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے مشیر خزانے نے بتا دیا کہ حالات کیا ہیں. IMF آپ کی کرپشن پکڑ کے بتا رہا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، آپ کرپٹ لوگ ہیں، آپ کو فنڈز کیسے دیے جائیں. اور پھر IMF کے ساتھ کوئی انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا. IMF کی شرائط کے ساتھ غریب آدمی کے اوپر جو انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جو برمار کر دی ہے، وہ پیٹرول پرائسز ہوں، وہ بجلی کا پر یونٹ ہو، ہمارے دور میں 4 روپے یونٹ تھا، آج وہ 30 روپے پر یونٹ پہ چلا گیا ہے. آئل پرائسز اس وقت کیا تھی انٹرنیشنل، اور آج دیکھیں اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے، اور نہیں چودھری صاحب، بدترین مہنگائی، بدترین غربت، بدترین بے روزگاری، بدترین کرپشن. بہت سے سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جس بات کو اپنا کارنامہ گردانا جا رہا ہے، خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی بس کابینہ نے معاہدے کی منظوری دے دی، IMF کا پیکج آ رہا ہے، اس کے بعد کیا آج آپ حکومت پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے، پرائم منسٹر کے معاملے خصوصی کی حیثیت سے عوام کو خوشخبری 2 ٹوک سنا دیں گے کہ اب اس ریلیف کے بعد، ان پیسوں کے بعد کسی چیز کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ اگر آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں تو ہماری گورنمنٹ اور پچھلی 2 گورنمنٹیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہاں پہ جو ٹیکس پہ ٹوٹل ٹیکس لیا گیا تیل پہ 34% سے لے کے 62% تک لیا گیا. جب تیل سستا ہوتا ہے تو ٹیکس زیادہ ہو جاتا ہے، جب تیل مہنگا ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹیکس تھوڑا کم ہو جاتا ہے. 34 سے 62 ہم نے ہمارے دور میں جو ٹیکس پچھلے دنوں جب لیا جا رہا تھا آلموسٹ لیوی پلس 21% لیا جا رہا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پھر GST 0 کر دیا گیا. پھر IMF کے ساتھ جب نیگوسیشن تو وہاں سے پریشر تو ڈیفینیٹلی موجود تھا، تو آپ کہہ لیں کچھ اس کو انکریز کیا گیا ہے. بٹ تاریخ کا آج بھی کم از کم ان دنوں مطلب کم از کم ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ جو ریلیف ہے، ریلیف آئسولیشن میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ اوور آل اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو ہم لوگوں سے آپ کہہ لیں کہ منیمم مہنگائی جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، اچھی خبریں ہیں، ڈیفینیٹلی اچھی خبریں ہیں. خوراک کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. چینی آپ کے سامنے کم ہوئی ہے، آٹا کم از کم قیمت پہ دے رہے ہیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کم دے رہے ہیں. یہ آپ کا دودھ جو ایک چیز صاحب، کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، میں چاہتا ہوں آخری راؤنڈ میں ایک منٹ لے لوں. عفنان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک نیا فنومنا پاکستان کی سیاست میں متعارف ہو رہا ہے TLP کے ذریعے، TLP کے نام سے. TLP ایک سیاسی جماعت کے نام پہ کام کر رہی ہے، اس کا سربراہ نے کہا ہے ہم سیاست میں بھرپور حصہ لیں گے. پاکستان تحریک انصاف بھی ان سے ملاقات کر چکی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا بھی جو ڈیلیگیشن ہے وہ جا کے مل چکا ہے ان سے. تو آپ کی جماعت کیا اس بات کے لیے تیار ہے کہ بلدیاتی انتخاب میں یا کسی بھی الیکشن میں TLP کے ساتھ، اس کے ساتھ چلیں گے، چل سکتے ہیں؟ اس طرح کی سوچ ہے پارٹی میں؟ دیکھیں، ہم جمہوری لوگ ہیں،
اور ہم جو بھی کوئی ووٹ لے کے آئے ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں برائی نہیں سمجھتے. یہ کہ الیکشن میں کسی کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے نہیں کریں گے یہ میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی لاجیکل سائنس ہے کہ ہم ان کے ساتھ کریں. ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے اپنے کافی جو ہے وہ وہاں پہ ہمارے اپنے بڑے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں. ہماری سیٹ بہت اچھی ہیں پنجاب میں, مینلی ان کا جو تھوڑا بہت ہے پنجاب میں اور کراچی میں ہے. ہو سکتا ہے کہیں پہ ہم سوچیں لیکن ابھی ایسا کوئی ایسا نہیں ہے. برسر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا تو پوسٹر ہی لبرل تھا اور سیکولر تھا اور ہمیشہ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ڈیموکریسی کی اور جو انتہا پسندی ہے یا جو ریلیجس جو ایک پوسٹر تھا مختلف جماعتوں کا ان کے ساتھ وہ نہیں چلتی تھی. ابھی آپ نے اس الیکشن میں اتحاد کیا ہے, ایڈجسٹمنٹ کی ہے یا ان کی سپورٹ لی ہے پاکستان عوامی تحریک کی. ماضی میں جو جماعت کہتی رہی کہ آئین جو ہے وہ ادارے بچاؤ اور جو ہے ملک نہیں سیاست نہیں اور ملک بچاؤ اور اس طرح کی سیاست کرتے رہے اور دھرنے دیتے رہے, تو ان جماعتوں کے ساتھ اس طرح کی جماعت کے ساتھ آپ کا الائنس جو ہے کوئی کیا اس کی وجہ ہے اور کیا آپ بھی جائیں گے ٹی ایل پی کے پاس ان سے ووٹ مانگیں گے, ان سے اتحاد مانگیں گے, ان سے سپورٹ مانگیں گے یا نہیں؟ چل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ہمیشہ عوامی تحریک کے ساتھ ہمارا اتحاد رہا ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری ایک لبرل اور روشن خیال اور پورے دنیا کے اندر ان کا مذہب کی جو شناخت ہے وہ پازیٹو ہے. اور کبھی بھی طاہر القادری صاحب کا آپ استعفیٰ دیکھیں جو انہوں نے دیا تھا دہشت گردی کے خلاف, تو پیپلز پارٹی اپنی روایت کے اوپر, محترمہ کی بھی یہ روایت رہی ہے, ہمارا عوامی تحریک کے ساتھ تعلق تھا. ہم اس الیکشن کے بعد آگے جا کے بہت عوامی تحریک کے ساتھ ایک ٹی ایل پی کی بات ہے. مجھے ضروری ہے ٹی ایل پی کو ہم کوئی بھی قوت ہو وہ جتھے بازی سے باز آئے, سیاست میں شریک ہو, پیپلز پارٹی سے خوش آئند. صاحب آپ یہ بتائیے گا دو سوال مختصر جواب. ایک یہ کہ آپ کے سامنے ایسا کون سا چیلنج ہے, بڑی جماعت ہے آپ کی, اتنی بڑی سیٹیں ہیں آپ کی, پنجاب میں حکومت ہے, مرکز میں ہے, کہ آپ کیا وجوہات ہیں کہ ٹی ایل پی کے پاس جانے پہ مجبور ہوئے, کیا فیوچر کے پراسپیکٹس ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت میں استعفے شروع ہو گئے ہیں, علیم خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اپنی وزارت سے, کیا پس منظر ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں علیم خان صاحب تو میڈیا میں آئے ہیں اور انہوں نے استعفیٰ دیا, دوسرا بزنس ان کا کافی پھیلا ہوا ہے لہٰذا اس کو دیکھنا تھا. میں سمجھتا ہوں وہ ٹائم پورا نہیں دے پا رہے تھے وزارت کو, ان سے زیادہ امپارٹنٹ. دوسری بات اس میں آپ کہہ لیں کہ ریگارڈنگ ٹی ایل پی دیکھیں مذہبی سیگمنٹ بہت بڑا ہے پاکستان میں. اس سیگمنٹ کو آپ کہہ لیں کہ آپ مین اسٹریم میں نہ لانا زیادتی والی بات ہے. یہاں پہ ہم بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں موم بتی والوں سے, دوسرے تیسرے سے, جو آپ کہہ رہے لبرل طبقات ہیں بہت زیادہ مطلب اونچی آواز سے بولتے ہیں اور انٹرنیشنل ایجنڈا ٹو کرتے ہیں. ان کی بات سے بعض احساس کمتری کا شکار ہو گئے. لوگ کہتے ہیں ہم ان سے برت کا اظہار, ان سے دوری کا اظہار. بھائی آپ مذہب والوں کو, اس ملک کا جو سواد اعظم ہے وہ رائٹ ہینڈڈ ہے, رائٹ ہینڈ کے ساتھ کھڑا ہے, وہ رائٹسٹ ہے. رائٹسٹ جو ہے اس کو آپ اگر اجازت نہیں دیتے سیاست میں لینے کی تو پھر آپ تشدد کی راہ ہموار کر رہے ہیں. سو ہم مذہبی جو طبقات ہیں, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ ٹی ایل پی ہو, آپ کہہ لیں طاہر القادری صاحب ہوں یا آپ دوسری جماعتیں ہوں, مذہبی طبقات جتنے بھی ہیں جو ٹرانسپیرنسی سے کام کرتے ہیں, جن کی اس ملک میں انہوں نے پیسے نہیں کھائے ہوئے, جنہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی ہوئی, ان لوگوں کے ساتھ چلنے کو ہمیشہ تیار ہیں, تیار رہیں گے. اور ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے. ایون ایک آخری سوال آپ یہ بتائیے گا عفنان صاحب, پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے الیکشن لڑے گی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم ابھی تو ہم اکیلے ایز آف ٹوڈے ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے, ہمارا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی کے ساتھ. اور پاکستان پیپلز پارٹی سر عامر صاحب آپ بتائیے گا, عامر حسن صاحب کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا پالیسی آپ کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہر قسم کے انتخابات کے لیے تیار ہے, لیکن ہم کبھی بھی سیاست کے اندر دروازے بند نہیں ہوتے. اتحادی بھی بنائے جاتے ہیں, دوست بھی بنائے جاتے ہیں, نئے لوگوں کو شامل بھی کیا جاتا ہے. ہم خیال لوگوں کے ساتھ صف بندی کر کے پنجاب کے سماج کو سیاسی بنانا اور عوام کے حقوق کی حقیقی جنگ پنجاب کے اندر لڑنا وہ ایک ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے پوری تیار. جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ یہ بتائیے گا, جو کہ حکمران جماعت آپ ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے, فائنلی پہلے بھی بہت دفعہ کہا گیا لیکن پھر بلدیاتی انتخابات جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے یا حکمران جماعت جو ہے اس سے پھر وہ نکل جاتی ہے سائڈ پہ. کیا فائنلی اب بلدیاتی انتخابات پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں اور یہ کب ہوں گے؟ کوئی تاریخ وغیرہ طے ہو گئی ہے اور اس کا طریقہ کار جماعتی ہوں گے غیر جماعتی ہوں گے, اس کے حوالے سے بتائیے گا ذرا مختصر سا.
یہ موسٹ پرابلی جماعتی ہوں گے جی، اور یہ تقریباً مارچ میں جا کے ہوں گے جی، مارچ اور جماعتی، اور ہم اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیت رہے ہیں. ہمیں اور اکیلے لڑیں گے آپ؟ یہ N133 کی N133 نہیں، یہ تو طے نہیں ہے، مطلب ہم کر سکتے ہیں چھوٹا موٹا اتحاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ میرے لوکل لیول پہ ہوگا، وہ اوور آل پاکستان میں یا پنجاب. جی بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب. معاملے ٹائمز آف پاکستان براہ راست. فنان اللہ صاحب سینیٹر رکن ہے سینیٹ آف پاکستان کے، تعلق ہے آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون سے، آپ کا بھی شکریہ. اور بیرسٹر عامر حسن صاحب نمائندگی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، بیرسٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.